آج میں آپ کے سامنے پائجامہ نیچے لٹکانے سے متعلق کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ماخوذ ہے ماہنامہ دارالعلوم شمارہ 8/9 جلد 98 شوال ذی القعدہ 1435 ہجری، مطابق ہے اگست ستمبر 2014 عیسوی۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کا شرعی حکم، یہ میں آپ کے سامنے کچھ یعنی اپنے الفاظ میں ماہنامہ کے ذریعے سے بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اس ماہنامہ کو میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور کمنٹ میں بھی ڈال دوں گا، آپ اسے لے کر مکمل پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو پائجامہ ٹخنا سے نیچے لٹکانا کیسا ہے، اس بارے میں سب سے پہلے حدیث پیش کرتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبه خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنا کپڑا کبر و غرور اور فخر کے طور پر زمین پر گھسیڑے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ازارة المؤمن الى انصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما اسفل من ذلك ففي النار قال ذلك 3 مرات ولا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ مومن بندے کے لیے ازار یعنی تہبند یعنی لنگی باندھنے کا طریقہ یعنی بہتر اور اولا طریقہ یہ ہے کہ پنڈلی کے درمیانی حصے تک ہو، یعنی نصف پنڈلی تک ہو، اور ٹخنوں کے نصف پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان تک ہو، تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، یعنی نصف پنڈلی سے ذرا سا نیچے ہو اور نصف پنڈلی اور ٹخنوں سے بیچ ہو، یہ بھی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اور جو اس سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے، یعنی اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو ازرا ہے، جو فخر اور تکبر کی وجہ سے اپنی ازار گھسیٹ کے چلے گا۔ اب میں یہاں پر آپ نے ازار اور ننگی اور پاجامہ وغیرہ ٹخنا سے نیچے کرنے کی کیا وعید ہے اسے آپ نے بغور سن لیا۔ اب میں اس کے سامنے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں سے چند نقطہ بیان کرتا ہوں اسی ماہنامہ کے حوالے سے، کہ اس میں خیلاء کا لفظ آیا ہے، یعنی تکبر سے جو ٹخنا سے نیچے پاجامہ پہنے گا۔ تو اس وجہ سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے اگر نہ پہنا جائے تو اس صورت میں جائز ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین تکبر کی وجہ سے اور احساس برتری کے مظاہرے کے لیے اپنے کپڑوں میں حد سے زیادہ اسراف کرتے تھے۔ جب وہ چلتے تو ان کی چادریں اور لنگیاں زمین پر گھسٹتی تھیں اور وہ اسے بڑائی کی علامت جانتے تھے۔ چنانچہ اب میں نے جو آپ کے سامنے کہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیے چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب ایک سفیر کی حیثیت سے یعنی ایک مسافر کی حیثیت سے قریش کے پاس گئے تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لنگی ٹخنوں سے اوپر دیکھ کر کہا آپ اسے نیچی کر لیں، کیونکہ رؤسائے قریش کے بڑے بڑے لوگ اسے عیبدار سمجھتے ہیں، خراب سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا لا ہاکذا عزرۃ صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ میرے حبیب کی یہی سنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پائجامہ ٹخنا سے نیچے رکھ کر جو نمازیں ادا کی گئی اس نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ نماز مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے یا سرے سے باطل ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ایسی نماز مکروہ تحریمی ہے اور خود پائجامہ نیچے لٹکانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔
الا یہ کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس سے الگ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے بارے میں یہ غالب گمان ہو کہ اس میں تکبر نہ ہوگا، اور اس کا دعویٰ اس زمانے میں کون کر سکتا ہے، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو جو گزشتہ نماز اس نے پڑھی ہے اور اسے اس کی وعید یعنی پیجامہ نیچے لٹکانے کی وعید معلوم نہیں تھی، اور وہ بلا تکبر کر پڑھا ہے، بلا تکبر سے پڑھا ہے، تو اس کی نماز اگرچہ اس درجہ مکروہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ وَإِطَالَةُ الذَّيْلِ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک دامن کو ٹخنوں سے زیادہ لمبا کرنا نماز اور خارج نماز یعنی نماز کے باہر دونوں میں مکروہ ہے۔ یہ مرقات المفتاح کی عبارت ہے۔ اب ایک اور شبہ لوگوں کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر پیجامہ وغیرہ ذی-القعدہ 1435 ہجری مطابق ہے اگست ستمبر 2014 ہجری، انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا آج میں آپ کے سامنے پاجامہ نیچے لٹکانے سے متعلق کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ماخوذ ہے ماہنامہ دارالعلوم شمارہ 8/9 جلد 98 شوال ذی-القعدہ 1435 ہجری مطابق ہے اگست ستمبر 2014 عیسوی۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کا شرعی حکم، یہ میں آپ کے سامنے کچھ یعنی اپنے الفاظ میں ماہنامہ کے ذریعے سے بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اس ماہنامہ کو میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور کمنٹ میں بھی ڈال دوں گا، آپ اسے لے کر مکمل پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو پائجامہ ٹخنہ سے نیچے لٹکانا کیسا ہے، اس بارے میں سب سے پہلے حدیث پیش کرتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبه خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنا کپڑا کبر و غرور اور فخر کے طور پر زمین پر گھسیٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ازارة المؤمن الى انصاف ساقیہ لا جناح علیہ فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار قال ذلك 3 مرات ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ مومن بندے کے لیے ازار یعنی تہبند یعنی لنگی باندھنے کا طریقہ یعنی بہتر اور اولا طریقہ یہ ہے کہ پنڈلی کے درمیانی حصے تک ہو، یعنی نصف پنڈلی تک ہو، اور ٹخنوں کے نصف پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان تک ہو، تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، یعنی نصف پنڈلی سے ذرا سا نیچے ہو اور نصف پنڈلی اور ٹخنوں سے بیچ ہو، یہ بھی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اور جو اس سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے، یعنی اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو جو ازرا ہے، جو فخر اور تکبر کی وجہ سے اپنی ازار گھسیٹ کے چلے گا۔ اب میں یہاں پر آپ نے ازار اور ننگی اور پاجامہ وغیرہ ٹخنہ سے نیچے کرنے کی کیا وعید ہے اسے آپ نے بغور سن لیا۔ اب میں اس کے سامنے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں سے چند نقطہ بیان کرتا ہوں اسی ماہنامہ کے حوالے سے، کہ اس میں خیلاء کا لفظ آیا ہے، یعنی تکبر سے جو ٹخنہ سے نیچے پاجامہ پہنے گا۔ تو اس وجہ سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے اگر نہ پہنا جائے تو اس صورت میں جائز ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین تکبر کی وجہ سے
اور احساس برتری کے مظاہرے کے لیے اپنے کپڑوں میں حد سے زیادہ اسراف کرتے تھے۔ جب وہ چلتے تو ان کی چادریں اور لنگیاں زمین پر گھسٹتی تھیں اور وہ اسے بڑائی کی علامت جانتے تھے۔ چنانچہ اب میں نے جو آپ کے سامنے کہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیے چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب ایک سفیر کی حیثیت سے، یعنی ایک مسافر کی حیثیت سے قریش کے پاس گئے تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لنگی ٹخنوں سے اوپر دیکھ کر کہا، آپ اسے نیچی کر لیں، کیونکہ رؤسائے قریش کے بڑے بڑے لوگ اسے عیبدار سمجھتے ہیں، خراب سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا، لا ہاکذا عزرت صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ میرے حبیب کی یہی سنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاجامہ ٹخنا سے نیچے رکھ کر جو نمازیں ادا کی گئی اس نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ نماز مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے یا سرے سے باطل ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ایسی نماز مکروہ تحریمی ہے اور خود پاجامہ نیچے لٹکانا بھی مکروہ تحریمی ہے، الا یہ کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو وہ اس سے مستثنی ہے، اس سے الگ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے بارے میں یہ غالب گمان ہو کہ اس میں تکبر نہ ہوگا، اور اس کا دعویٰ اس زمانے میں کون کر سکتا ہے، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو جو گزشتہ نماز اس نے پڑھی ہے اور اسے اس کی وعید یعنی پاجامہ نیچے لٹکانے کی وعید معلوم نہیں تھی اور وہ بلا تکبر سے پڑھا ہے، تو اس کی نماز اگرچہ اس درجہ مکروہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ وَإِطَالَةُ الذَّيْلِ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک دامن کو ٹخنوں سے زیادہ لمبا کرنا نماز اور خارج نماز یعنی نماز کے باہر دونوں میں مکروہ ہے۔ یہ مرقات المفتاح کی عبارت ہے۔ اب ایک اور شبہ لوگوں کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر پاجامہ وغیرہ ذی-قعدہ 1435 ہجری مطابق ہے اگست ستمبر 2014 اس سلسلے میں انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں آپ عیسوی کے سامنے عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا